جی، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تنویر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تنویر بھائی السلام کچھ علیکم سر، جی غلطی سے جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بسم ٹھیک ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل کی جو سبق تھا اس کے اندر جو ہے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ ان تبدو شیئن او تخفو، اس کے اندر جو ہے کچھ ازواج مطہرات کو استثناء دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے ان لوگوں سے، ان رشتہ داروں سے جو ہے آپ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کے اندر ان کا ذکر تھا، اور اس کے بعد جو آگے والی آیات ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر کیا گیا تھا، اور آگے فرمایا گیا تھا کہ اے مسلمانوں یا اے وہ لوگوں جو ایمان لے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو جو ہے وہ تکلیف نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تکلیف تو وہ جو بلا قصد، ایک وہ جس کا ارادہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جو ارادے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر مراد جو ہے وہ جو ارادے کے ساتھ، تو یہاں پر یہ جو اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک قسم کی تکلیف تھی، لیکن اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نام ہے ارادہ نہیں کیا تھا تکلیف دینے کا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کیا نام ہے یہ احکام پتہ نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر ناگوار گزری تھی، تو یہ بھی ایک قسم کی تکلیف تھی۔ لیکن یہاں پر جو مراد تکلیف ہے، یہ وہ تکلیف مراد ہے جو ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ آپ حضرات کو یہ میں نے بتایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ بھی آپ کے لیے تکلیف، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کیا نام ہے تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح جو منافقین اور کفار مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی اوجڑی پھینکتے تھے، کبھی گند پھینکتے تھے، کبھی کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، تو یہ اس طرح کے جو تکالیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، کہ اس آیت کے اندر جو ہے قیامت کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے قیامت کے بارے میں جو آپ سوال کرتے ہیں بار بار، آپ نے اس کی کوئی تیاری بھی کی ہے، یا اس کے بارے میں کیا نام ہے آپ کا کیا پلان ہے، آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ آپ تو بار بار سوال تو اس طرح کے کرتے ہیں۔ یہ یہودی جو ہے یہ ایک جماعت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بھی ان کو جواب دے دیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور روح کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیے تھے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ یہ جو ہے میرے رب کا امر ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو ذوالقرنین علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ 16ویں سپارے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتلا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واقعہ مکمل طور پر ان کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ یسألک الناس عن الساعة، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعة، قیامت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، بے شک اس قیامت کا جو علم ہے عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے
کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنی. ہاں کچھ نشانیاں ہیں کہ وہ 10 محرم کو آئے گی، جمعے کے دن آئے گی. تو اس طرح کچھ جو ہے نشانیاں ضرور بتلائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کا مکمل آنا جو ہے وہ اللہ کے علم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کہ آپ نہیں جانتے کہ شاید یا آپ کو معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ آپ نہیں جانتے کہ شاید قیامت قریب ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت جو ہے وہ بالکل ہی قریب کیوں نہ ہو، کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کو نے کیا تیاری کی ہوگی جو آپ بار بار اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اگر قیامت جو ہے ابھی آ جائے تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کو علم نہیں، آپ نہیں جانتے کہ لعل الساعة کا شاید کہ کسی بھی گھڑی تکون قریبا، یا کیا نام ہے، قریب ہو قیامت. یعنی قیامت جو ہے وہ کسی بھی وقت آ جائے، یا قیامت جو ہے وہ بالکل ہی آپ کے قریب ہے، تو آپ کی اس قیامت کے لیے کیا تیاری ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالی نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، واعد اور تیار کیا ہے ان کے لیے سعیرن ایک دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یعنی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ مراد یعنی آگ کا عذاب. خالدین فیہا، یہ ان کا انجام اور ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس کے اندر رہیں گے. لا یجدون، وہ نہیں پائیں گے ولین، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی حمایتی جو ان کی حمایت کرے یا سفارش کرے، ولا نصیرن، اور نہ ہی کوئی مددگار جو کیا نام ہے ان کی مدد کرے گا اور ان کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے چھڑوائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے. یعنی اوندھا پڑنا ایک قسم کا ہوتا ہے نا، تو جس طرح الٹے منہ یعنی اوندھے منہ جو ہے ان کے جو چہرے ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے فی الناری، آگ میں. تو یقولون، تو وہ اس دن کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش ہم. یعنی وہ اس دن یہ افسوس کریں گے، افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم اطعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے، واطعنا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. یعنی آج جو ہمیں سزا مل رہی ہے، یا آج جو ہے ہم جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، یا اوندے منہ ہمیں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالو ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا. سادتنا کا مطلب ہوتا ہے سردار، یعنی بڑے. ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، یعنی کہنا مانا. وکبرانا، اور ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا. فاضلونا، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یا انہوں نے جو ہے ہمیں بھڑکایا، السبیلا، سیدھے راستے سے. ٹھیک ہو گیا. فقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے کہنا مانا یا ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے بڑے سرداروں کی، ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی اطاعت کی یا ان کا کہنا مانا. وکبرانا، اور اپنے بڑوں کا. فاضلونا، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، السبیلا، راستے سے. یعنی انہوں نے ہمیں بھڑکایا، کیونکہ قریش مکہ اور یہ جو اس ٹائم نا ان کے ایک جو چھوٹے لوگ ہوتے تھے، مثال جن کا بس نہیں چلتا تھا، تو وہ جو ہے اپنے سرداروں کے ماتحت یعنی وڈیروں کے ماتحت. آج کل بھی کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جو برادری کا بڑا ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. یہ اگرچہ یہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ہے. تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، کیا نام ہے، کہ جو بھی قبیلے کا سردار یا کوئی بھی اس قبیلے کا بڑا جو ہے وہ جو فیصلہ کر دیتا، وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر، اگرچہ ماتحتوں سے رائے نہیں لی جاتی تھی لیکن وہ ماتحتوں کو بھی مجبوراً وہ ماننا پڑتا. تو یہاں پر یہ کفار مکہ جو ہے یہ کیا نام ہے یہ سوال کریں گے کہ اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اور ان کی اطاعت کی ہے، انہوں نے جو ہے ہمیں گمراہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ان کی
کوئی جو ہے گواہی اور کوئی جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، معافی کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ دن تھا، یہ چاند تھا، یہ سورج تھا، یہ بارش اوپر سے برستی تھی، یہ کیا نام ہے موسم چینج ہوتا تھا، صبح کو سورج نکلتا تھا، رات کو چاند، کیا یہ تمہیں کیا نام ہے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تمہیں نظر نہیں آتی تھی جو تم یہ ہے کیا نام ہے اس کے اوپر ایمان لے آتے، اور تم یہ دل میں سوچ لیتے کہ کیا نام ہے کوئی نہ کوئی تو ہے اس کو برسانے والا یا اس کو نکالنے والا، تم نے کیوں جو ہے اپنے کیا نام ہے بڑوں کی بات مانی اور ان کے نیچے چلتے رہے؟ دل کے اندر بھی اگر تم ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ایمان کو قبول، لیکن تم بھی تو ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آگے وہ لوگ کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، ان کو دے دے، ضعفین من العذاب، عذاب میں سے دگنا، یعنی ہمیں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، یعنی ایک گناہ ہی کیوں ہمیں مل رہا ہے یا جتنا بھی مل رہا ہے، تو ہمارے جو عذاب ہے اس سے بھی ان کو دگنا عذاب دے دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی لعنت کر، ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو یہ کہ ان کو کیا نام ہے عذاب دے دے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر بہت بڑی لعنت کر۔ اب یہ جو اگلی آیات آ رہی آپ کے سامنے، یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ہے، تو آپ ذرا اس کو توجہ سے سن لیں پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وقت کے پیغمبر تھے، آپ سب حضرات نے ان کے واقعات بار بار پڑھے بھی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں رواج یہ تھا یا ان کا رسم یہ تھا کہ جب بھی کوئی مرد نہاتا تھا تو وہ ننگا نہاتا تھا، یعنی بغیر کپڑوں کے سب کے سامنے جو ہے وہ نہاتا تھا، تو وہ جو ہے اس کو عیب شمار نہیں کرتے تھے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور باحیات تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی تقاضے کے لیے کہیں جاتے تو ایک طرف چلے جاتے تھے، یا جب بھی نہاتے یا غسل کی حاجت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ کر کے اپنے اطراف میں کسی جگہ پر جا کر پردہ کر کے کیا نام ہے غسل فرماتے تھے۔ تو چونکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ کہنے لگ گئے کہ کیونکہ یہ جو موسیٰ ہے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتا، اور یہ جو ہے اپنا بدن جو ہے ہمیں نہیں دکھاتا، یہ سب کے سامنے ننگا نہیں نہاتا، تو گویا نعوذ باللہ وہ یہ الزام تراشی کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ نعوذ باللہ یہ کیا نام ہے نامرد ہے، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے، یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ کے خصیتین بڑے ہیں، یا ان کے اندر جسمانی طور پر جو ہے کیا نام ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح جو ہے کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا نام ہے وہ عیب دار شمار کرتے تھے، یا کیا نام ہے الزام تراشی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کرتے تھے، اور انہوں نے یہ اپنی قوم کے اندر مشہور کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے عیب سے جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو بری کرنا تھا اور کیا نام ہے برات کا اعلان کرنا تھا، تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح برات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر اپنے کپڑے اتار کر رکھے، غسل کرنے گئے تھے، پتھر کے اوپر جو ہے اپنے کپڑے اتار کر رکھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل سے فارغ ہوئے تو پتھر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ چلنا شروع ہو گیا، اور چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی کیا نام ہے لے گیا اپنے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ وہ پتھر آگے چل رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے۔ تو وہ پتھر وہاں پر جا کر رکا جہاں پر ان لوگوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک کیا نام ہے لوگوں کا مجمع جو ہے وہ جمع تھا،
تو وہاں پر وہ پتھر جا کر رکا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوپر سے نیچے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی قسم کے عیب کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر بھی رک گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھا کر جلدی جلدی وہ پہن لیے۔ تو یہ پورا اس طرح واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی زبان سے ہی اعتراف کروایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی قسم کے عیب کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا نام ہے یہ عیب اور یہ الزام لگایا کرتے تھے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے تکلیف پہنچائی یا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا، مما قالوا، جو وہ لوگ کہتے تھے، یعنی وہ لوگ یہ الزام تراشی کرتے تھے، یا وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قسم کا بہتان باندھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وکان عند اللہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک جو ہے وہ وجہت والے ہیں، یعنی خوبصورت چہرے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وجہت کا یہی ترجمہ ہے کہ وہ جو ہے آبرو والے ہیں، یعنی عزت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم صحیح صحیح بات کرو، یعنی الٹی اور لغو باتیں بالکل نہ کرے، کہ جو بات بالکل مناسب ہے اور سیدھی بات ہے آپ اس کو اختیار کریں، مثبت بات کو اختیار کریں، منفی پہلو کی طرف نہ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیتے ہیں آپ اس کو کریں، اس کے اندر جو ہے یہ باتیں نہ نکالیں کہ یہ جو ہے ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو پہنچائی جا رہی ہے، آپ اس کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ اختیار کریں، سیدھی بات کہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یصلح لکم اعمالکم، یہ درست ہے، یہ سیدھی بات کرنا یہ درست ہے، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کے اعتبار سے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس تحقیق وہ جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی کے اندر ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ ناکامی کے اندر نہیں ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کے اندر ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو مفسرین حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں پر جو امانت آ رہا ہے، اس امانت سے مراد جو ہے وہ احکام الہی ہیں، یا احکام الہی، ٹھیک ہے، احکام الہیہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں وہ یہاں پر امانت سے مراد ہیں۔ بعض حضرات نے یہاں پر یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس امانت سے مراد جو ہے وہ کیا نام ہے قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر بھی احکام الہیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ باتیں اس کے اندر بیان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے یہ بھی مراد لیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ امر اور نہیں ہے، یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے، اس سے مراد وہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کہ بے شک ہم نے پیش کیا الامانت، امانت کو، ٹھیک ہے،
یا آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن مجید کو یا احکام الہیہ کو ہم نے پیش کیا علی السماواتی آسمانوں پر، والارضی اور زمینوں پر، والجبالی اور پہاڑوں پر، فابینا پس انکار کر دیا، ان یحملنہا اس امانت کے اٹھانے کا، اس امانت کے اٹھانے کا۔ یہ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، اور آسمانوں نے بھی انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان ساری چیزوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو پھر اس کو اٹھایا کس نے؟ اس کو انسان نے اٹھایا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، اس سے ڈر گئے یا ڈر گیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس کو اٹھا لیا انسان نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک وہ انسان جو ہے وہ ظالم ہے اور نا واقف ہے۔ جہولن کا مطلب ہے نا واقف ہے۔ یہاں پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر تو ایک تو انسان کی، جو انسان ہے اس کی وہ جو ہے ندامت بیان کی جا رہی کہ ایسی چیز جس کو نہ پہاڑوں نے اٹھایا، نہ زمین نے اٹھایا، نہ آسمانوں نے اٹھایا، تو اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ اگر آگے پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ تو کیا نام ہے ظالم بھی ہے، اور کیا نام ہے ناواقف بھی ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین حضرات یہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور وہ بھی نبی معصوم ہیں، تو انہوں نے بھی تو قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلائی تھیں، اور جب کیا نام ہے ان کا مقابلہ کروایا گیا، تو فرشتوں کو وہ نام یاد نہیں تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام یاد کروائے تھے۔ تو اس وقت بھی تو حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور نبی جب نبی اگر اس کو اٹھا سکتا ہے تو باقی انسان جو ہے وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں، ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نیکوکار ہوتا ہے۔ جب ایک نیک آدمی جو ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جب ایک آدمی کیا نام ہے اٹھا سکتا ہے، تو بقیہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک جو ہے وہ جو ہے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہے اور ناواقف ہے۔ تو اس کا میں نے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے تحت، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی طرف جو ہے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا اور یہ محبوب تھا، اور کہ اس قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہ جو ہے کرنی تو اللہ نے ہے، لیکن انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں نے یہ مخلوق پیدا کرنی ہے، اور انہوں نے ہی کیا نام ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ 8 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، وہ ماشاءاللہ آج کل حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک قسم کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن یہ بظاہر ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 9 سال ہوتی ہے، 10 سال ہوتی ہے، 11 سال ہوتی ہے، وہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کفار اور یہ جو لوگ ہیں یہودی، ان کی تو سب سے بڑی یہ سازش تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ختم ہو جائے، اور ان کا دین جو ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، جس کا یہ کیا نام ہے دعویٰ کرتے ہیں، اور جس کتاب کو یہ دیکھ کر جو ہے کیا نام ہے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین مردوں کو اور منافقین عورتوں کو، اور مشرکین مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرے علی المؤمنین مومنین پر، والمؤمناتی اور مومنات پر، یعنی رجوع کرے اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین پر اور مومنات پر، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بس یہاں تک پڑھنا تھا آج یہ